الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 27 اگست 2022 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں ملک پاکستان کے زندہ دلان عوام لاہور میں مسلم ٹاؤن موڑ پر آپ سے مخاطب ہوں. میرے دوستو، مجھے اسٹیج سے جو موضوع ملا ہے میں اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. میرا عنوان ہے تاریخ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کا کردار. اگر آپ نے توجہ رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستو، توجہ ہے؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے جواب چاہیے. توجہ ہے؟ بس آپ توجہ رکھنا، توجہ آپ کی سلپ نہیں ہونی چاہیے. میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام خاتم النبیین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت رب کریم نے کب دی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہم نے اپنایا. اس تاریخ ختم نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ میرے دوستوں، میں پہلی اور بنیادی بات یہاں سے سٹارٹ لینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ختم نبوت سے اس وقت نواز دیا تھا ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود نہیں ملا. حضرت واصلہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ. رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا. ان دو باتوں کا فیصلہ کر لیا تھا. نمبر 1، مجھے اللہ نے رسول بنانا ہے. نمبر 2، خاتم النبیین بنانا. تاریخ ختم نبوت میں بنیاد یہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام جیسے امام المرسلین ہے، ویسے خاتم المعصومین ہے، ویسے خاتم النبیین ہے. میرے محبوب مصطفیٰ کو رب کریم نے پیدائشی ختم نبوت عطا فرمائی ہے. ختم نبوت رسالت مآب کا وہ وصف ہے. ختم نبوت رسالت مآب کا وہ اعزاز ہے. ختم نبوت آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کو وہ عہدہ ہے جو حضور پاک کو بائے برت ملا ہے، پیدائش سے ملا ہے. جب ہم اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں تو قادیانی طرف کے ایک جملہ کہتا ہے مسلمانوں، ایک بات ہم سے طے کر لو، آپ کی یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہو آپ کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی، یا عقیدہ سیدھا کر لو یا یہ حدیث پیش کر لو. ہم نے پوچھا بتاؤ، ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، رسالت مآب کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. بتا اس حدیث پاک میں ہمارے کس عقیدے پہ زد پڑتی ہے؟ تو قادیانی کہتا ہے اس حدیث پاک میں لفظ ہے رسالت مآب علیہ السلام کو رب نے ختم نبوت کا تاج دیا ہے. حضور پاک کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج
تاج سے تاجور بنایا ہے، ابھی حضور پاک علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے۔ میں نے کہا جی ہاں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے پیدائش نبی سے قبل، آمد مصطفیٰ سے قبل، بعثت پیغمبر سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو ختم نبوت کا تاج دیا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا پھر اعتراض کیا رہا جب حضور پاک علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وجود سے پہلے خاتم النبیین ہے؟ پھر توجہ رکھنا لاہور کے دوستو، قادیانی کے سوال کی گہرائی پہ غور کرنا۔ قادیانی کہتا ہے حضور پاک اگر حضرت آدم سے پہلے خاتم النبیین ہے، پھر حضرت آدم ختم نبوت کے تاج ملنے کے بعد آئے، حضرت نوح اس کے بعد آئے، اور پھر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے ہیں، باوجود ہے کہ ختم نبوت کا تاج مل چکا تھا، باوجود ہے کہ حضرت رسول اللہ خاتم النبیین بن چکے تھے۔ ہم نے کہا جی ہاں، پھر وہ پوچھتا ہے میرا سوال یہ ہے حضرت خاتم النبیین ہے، حضرت آدم نبی بن کے آتے ہیں، ختم نبوت پر فرق نہیں ہے، حضرت نوح آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت دانیال، یعقوب و یوسف آئے ہیں علیہم السلام، تمام انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہوا۔ اب مرزا آیا، ختم نبوت میں فرق کیوں ہے؟ لاہور کے دوستو، میں تمہاری غیرت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں نوجوانوں، ہمیں ان سوالات کی تیاری کرنی ہے، ان اعتراضات کے جواب ڈھونڈنے ہیں تاکہ قادیانیت کا منہ بند ہو جائے۔ توجہ توجہ توجہ، میں نے تبھی کہا توجہ سے سننا۔ آپ بتائیے ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں، جب دشمن پیغمبر غدار مصطفیٰ سوال کرے جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ اچھا سنو، جب قادیانی کہتا ہے حضرت آدم سے پہلے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج حضور کو ملا، ہم کہتے ہیں جی ملا، حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے پھر اتنے انبیاء آئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں ہے، مرزے کے آنے سے فرق کیوں ہے؟ توجہ توجہ توجہ، خالی لعنت جواب نہیں ہے، میں آپ کے اندر وہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو آپ قادیانیت کا مقابلہ صرف لعنت کے انداز میں نہ کیجئے بلکہ ہر میدان میں قادیانیت کی زبان کو گم کرنا آپ سیکھیے۔ یہ ان جیسے سوالات کے لیے آپ کو اپنے علماء سے رابطے میں رہنا ہوگا، اپنی قیادت سے رابطے میں رہنا ہوگا، جمعیت علماء اسلام سے ریلیشن شپ قائم کرنی ہوگی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، اس پر کورسز چاہیے، اس پر تیاری چاہیے، ختم نبوت پر گفتگو کے لیے ٹریننگ چاہیے، تو آپ ایک ایک گھنٹہ کم از کم آپ اگر علیحدہ شعبہ حاجات کی زندگی میں آپ نکالیے اور اپنے علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ آپ کی تیاری ہو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس طرح سفید پگڑی پہن کر بڑے جبے اور دستار کے ساتھ قادیانی انٹرنیٹ پر موجود ہوگا اور وہ یہ سوال کر لے کہ حدیث میں حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ختم نبوت ملی، حضرت آدم سمیت لاکھوں انبیاء آئے، ختم نبوت میں رکھنا نہیں ہے، ایک مرزے کے آنے سے کیا رکھنا ہے؟ پھر جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور جواب آپ تب دیں گے جب آپ کی تیاری ہوگی۔ اب توجہ رکھنا، سنو، عقیدہ ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے شاہینوں، عقیدہ ختم نبوت پر اپنے سر کو پیش کرنے والے سرفروشان اسلام، یاد رکھنا جب اعتراض آئے پھر اس مسئلے پہ ماہرین کے پاس، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کے ماہرین کے پاس آنا پڑے گا۔ میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بطور جواب
پیش کر رہا ہوں. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے حضور کی حدیث ہے ختم نبوت کا تاج حضرت آدم کے پیدائش سے پہلے حضور پاک کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ کہہ دے باقی انبیاء آئے ختم نبوت میں فرق نہیں آیا, حضور پاک کے بعد کسی کے آنے پر فرق کیوں آئے گا, اسے کہنا سنو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ, سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے, بات کو دیکھا جاتا ہے, گفتگو میں مطلب بتاتے ہوئے آگے پیچھے پیراگراف کو پڑھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے یہ جملہ کیوں بولا گیا, کہاں بولا گیا, کس لیے بولا گیا, کس بیک گراؤنڈ میں بولا گیا, پھر اس کے مطابق اس کا مطلب بتایا جاتا ہے. سنو میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو شاعری کے میدان میں ہمارے شعر موجود ہیں حضرت شاہ صاحب, اور ایک جملہ اور ہے, کل چڑیا گھر میں ایک بچہ گیا اور شیر نے حملہ کر لیا, مجھے بتاؤ یہ دونوں شیر کا مطلب ایک بنے گا؟ بولو. لوگ کہیں گے نہیں, کیوں بھائی شیر کا لفظ تو ایک ہے لیکن حالت دیکھی جائے گی کب کہاں بولا جا رہا ہے. اسٹیج کا شیر اور ہے, چڑیا گھر کا شیر اور ہے, شیر کا لفظ بتائے گا کہاں. اچھا چلو یہ بھی نہ سمجھو تو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار آپ کا اسپیکر خراب ہے, خراب نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہاں کا اسپیکر ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کا اسپیکر خراب ہے, میں بولتا ہوں. اب اسپیکر سے مراد کیا ہوگا؟ یہ جس سے آواز آ رہی ہے. توجہ توجہ. اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرمائے اسپیکر 2 نمبری کر رہا ہے, پھر اسپیکر کون ہوگا؟ نہیں بول سکتے, نہیں سمجھے, پھر اسپیکر کون ہوگا؟ اگر یہاں اسپیکر بولے مانا, قومی اسمبلی میں قائد بولے مانا, فرق ہوا یا نہ ہوا؟ میں نے کہا دیکھا جائے گا اسپیکر کا لفظ کہاں بولا گیا, کیوں بولا گیا, کس بیک گراؤنڈ اور کس پس منظر تے منظر پیش منظر میں بولا گیا, تو فیصلہ ہوگا. آؤ حدیث پاک اٹھاتے ہیں, انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ. حضور پاک نے فرمایا رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج دینے کا فیصلہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے کیا گیا تھا. اب یہاں ختم نبوت حضور پاک کے آنے سے پہلے بولا گیا. ایک ختم نبوت کا معنی اور ہے جب حضور آ گئے نبوت چھا گئی, اسلام چھا گیا, ایمان آ گیا, قرآن و شریعت اتر گئی. اب ختم نبوت کا معنی اور ہے, حضور کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور ہوگا, حضور کی آمد کے بعد ختم نبوت کا معنی اور. آمد سے پہلے کا کیا معنی ہے؟ حضرت نانوتوی کی بات پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. فرمایا سنو ختم کا ایک معنی یہ بھی ہے, میں ایک جملہ کہتا ہوں, حافظ صاحب آپ نے ہمیں دعوت دی, یہ لاہور کی ایک یوسی کا جلسہ آپ نے اتنا بڑا کر کے دکھایا, پتہ نہیں پورے ضلع پہ محیط ہوتا تو کیا بات ہوتی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, تمام یوسیز میں حافظ صاحب آپ کی یوسی کی محنت آپ لوگوں پہ ختم ہے. کیا مانا؟ باقی یوسی والے محنت نہیں کر سکتے, باقی یوسیز میں کوئی محنت ہی نہیں ہے؟ جی نہیں, مراد یہ ہے اس یوسی میں جتنی محنت جلسے کی کامیابی کے لیے چاہیے تھی اس سے بڑھ کے ان لوگوں نے کام کیا ہے. یہ ایک معنی ختم کا ہے اور ایک ختم کا معنی لاسٹلی ہوتا ہے, آخری بات ہوتی ہے. سنو جب حضور نہیں آئے پھر ختم کا معنی جتنے رتبے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو ملنے, تمام نبیوں کو رتبے مقام درجے حیثیت اور رتبے ملنے تھے جو باقی انبیاء کو وہ اکیلے حضور کو ملے. یعنی رتبات, مرتبات, درجات, معجزات, مقامات حضور پاک پہ ختم ہے. یہ
آنے سے پہلے ختم نبوت کا معنی جب حضور دنیا میں برسط نبی تشریف لائے، اب ختم نبوت کا معنی رتبے بھی حضور پہ ختم ہے، زمانے بھی حضور پہ ختم۔ اب لفظ تو ایک ہے لیکن کس بیک گراؤنڈ میں بولا جا رہا ہے یہ اہل علم سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کی تاریخ تو روز اول سے ہے، میں اس تاریخ پر بات کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت پر میرے اکابرین نے جہاں قربانیاں پیش کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے جہاں پر قربانیاں پیش کی ہے، وہاں پر میرے اکابرین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اسمبلی میں دیکھتا ہوں، مجھے اپنی قیادت نظر آتی ہے، اسمبلی سے باہر روڈوں پہ دیکھتا ہوں، مجھے قیادت نظر آتی ہے۔ یہ آپ کا لاہور ہے، اس لاہور میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں تاریخ چلی ہے۔ خدا کی قسم 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوا ہے، 10,000 آدمی اس دنیا سے حضور پاک کی ختم نبوت پہ پیغام دیتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ لیکن تاریخ نہیں رکی، محنت نہیں رکی، کوشش نہیں رکی، تکبر نہیں رکی، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یگانیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، ملی، دینی، مذہبی، مسلکی اور ایمانی اور محمدی محبت کے جذبے کے ساتھ یہ تاریخ چلی ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے روڈوں پہ چلا کے قربانی دی تھی۔ خدا کی قسم، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے تمام امت کو جمع کر کے اسمبلی میں وہ جنگ جیتی ہے۔ سنیں ایک جملہ، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اکابر کی تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آج ہم باطل سے متاثر میڈیا کے ذریعے ہیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے ذریعے متاثر ہیں۔ اگر اپنے اکابرین کو پڑھو گے وہ وقت دور نہیں ہے جیسے تمہارے اکابر دلیل کی دنیا کے فاتح تھے، تم بھی اس طرح فاتح کہلاؤ۔ لیکن پڑھو تو صحیح نا، سمجھو تو صحیح نا، مزاج بھی سمجھو، عقائد بھی سمجھو، منہج بھی سمجھو، طریقہ کار بھی سمجھو کہ ہمارے اکابر نے اس پر محنت کیسے کیا۔ سنیں میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جب ٹانک اور ڈی اے خان کا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا، وہاں کے غیوروں نے انہیں منتخب کر کے اسمبلی بھیجا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے تھے، اللہ میں قاسم العلوم ملتان میں ترمذی پڑھاتا، میں دورہ تفسیر پڑھاتا، تیرے نبی کی باتیں قال اللہ قال الرسول میں پڑھاتا، سناتا، بتاتا، سمجھاتا۔ یہ میں اس جگہ آ گیا، یہاں ننگی تہذیب ہے، یہاں پردہ نہیں ہے، یہاں اسلامی ثقافت کو پاؤں تلے رولا جا رہا ہے۔ اللہ میں یہاں آیا، میرا کوئی گناہ؟ اللہ میں دینی ماحول سے نکل کے بے دینی ماحول میں آیا؟ کہتے میں دل میں پریشان رہتا، لیکن جب نشتر کالج ملتان کے طلبہ، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ موجودہ چناب نگر سابقہ ربوہ سے گزر رہے تھے، قادیانیوں کی ریشہ دوانی پر طلبہ زخمی ہوئے، پھر تحریک چلی، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے محدث جلیل فخر السادات علامہ یوسف بن ناصی رحمہ اللہ نے یہاں باہر تاریخ اسمبلی سے باہر روڈوں پہ چلائی، تو اسمبلی میں مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام ادارتی رحمہ اللہ اور باقی مسالک کے علماء نے مل کے اس وقت کی قومی اسمبلی کے صاحب اختیار کو اس بات پر ایگری کر لیا کہ قادیانیت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے۔ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گویا اسمبلی کو، آرڈیننس آف دا پریزیڈنٹ کے تحت غیر ممبر بھی ممبر بن کے اسمبلی میں لائے تو غیر ممبر آ سکتا ہے۔ اس آرڈیننس کے ساتھ قادیانیوں کو بلایا گیا، قادیانیوں کے 2 فرقے، قادیانی اور لاہوری، دونوں کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر عبدالکریم نے لاہوری قادیانیوں کی سرپرستی اور ترجمانی کی، اور مرزا ناصر نے قادیانی گروہ کی ترجمانی کی۔
13 दिन असम्बली में मौका मिला, 2 दिन इसने सफाई पेश की। मिर्जा नासिर ने कई एक ग्रुप बड़ा था, एक दिन डॉक्टर अब्दुल करीम ने लाहौरी मिर्जाइयों की तरफ से वहां सफाई पेश की, लेकिन मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के दलाल का जवाब न दे सके। हज़रत मुफ्ती साहब भी सवालात कर रहे थे। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी का महज़रनामा इनके गले में कांटा बन के चुभ रहा था, जिसमें मौलाना हज़ारवी ने अलिफ बा ता सा पूरे के पूरे या तक के हुरूफ पर मिर्जे की मुगल्लज़ा बकवासियात वाहियात गालियों को इसकी किताबों से जमा किया। अलिफ से मिर्जे ने कितनी गालियां दी, बा से कितनी दी, ता सा या तक चले और गालियों को इकट्ठा किया और महज़रनामा असम्बली के लोगों के सामने पेश करके कहा अन्नन नबिया ला लआना वला फहशा, नबी की वصف ये है, नबी की सिफत ये है, नबी का मर्तबा ये है, नबी लानतें भी नहीं करता, नबी गालियां भी नहीं देता, नबी फासलों भी नहीं होता। आओ सुनो, पढ़ो, देखो। और भाव इक्तदार, अगर रब ने तुम्हें आंखें दी है, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बसीरत रखी है, तुम्हारे दिमागों में खैरत सोचो फिक्र होकर रखी है, आओ मिर्जे की गालियां देखो। जब ये सामने आई और फिर मिर्जा नासिर कहने लगा वह खातमुन नबिय्यीन, हुजूर को कुरान ने कहा है, खत्म का एक माना मोहर होता है, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम से, लिहाजा मिर्जे पे मोहर लगी। और मेरा दादा नबी हज़रत मुफ्ती साहब ने 2 जवाब दिए, फरमाया खातमुन नबिय्यीन, नबियों पर मोहर है, तुम 1400 साल में एक नबी मानते हो, अगर मोहर वाला माना भी ले तो नबिय्यीन नहीं मानते, तुम तो खातिमुन नबी मान रहे हो, जमा नहीं है, वाहिद है। और सुने, अगर माना मोहर है यानी मोहर का माना आखिरी नहीं है, तो सुन, हुज़ूर पाक के दरबार पे चलते हैं। ये आयत न तुझ पे उतरी, न तेरे बाप पे, न तेरे दादे पे उतरी, न मुझ पे, न मेरे बाप दादाओं पे उतरी रसूलुल्लाह पे, सुनी पैगंबर के सहाबा ने, उनसे पूछते हैं पैगंबर की जवाब बताओ, आदम का मतलब आखिरी है, ये मोहर है। लाहौर के दोस्तों, जब मुफ्ती साहब ने बात पेश की तो मिर्जा नासिर के मुंह पर पहले 11:15, फिर 12, फिर 12:15, फिर 12:30। क्यों? ये वो उसूल है। आयत कुरान की तशरीह हुजूर पाक फरमाएंगे, बात हुजूर की तशरीह पैगंबर का सहाबी करेगा, खुदा की कसम फिरका वारियत छुरी के साथ ज़बह हो जाता, किसी को पेट से दीन बनाने का मौका ही नहीं मिलता। अब तो उसकी टांगे कांपी, क्या करूंगा। हजरत मुफ्ती साहब ने इसी इस्लाम में मुस्नदुल बज़ार खोली, कहा लो, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इस आयत की तशरीह दी, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। ओए खत्म नबुव्वत का माना मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई। और वो जलील और रुस्वा होके निकले, कहते ना बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये मुफ्ती साहब की, जमीयत उलमा इस्लाम की और बाकी तमाम उलमाए कराम की मेहनत का असर था। सुनो, मैं बात की समरी पेश कर रहा हूं, खुलासा एंडिंग के करीब पहुंचने लगा हूं। तवज्जो, हर जहन सलामत, हर जहन मुतवज्जे रहे। जब ये बात हुई और कौमी असम्बली में रांदा दरगाह होके निकले और वहां से दफा हुए, कानून लिखा जा रहा था। उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर ऑफ द लॉ, कानून और आईन के वजीर साहब ने मिर्जे कादियानी के लिए कानून लिखना चाहा तो लिखा कादियानी ऐसे। हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया जी नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, लाइन का नाम लिखो, कल इसका मानने वाला कोई और हो जाए तब। उसने कहा मुफ्ती साहब मौली साहब हैं, दीनदार बंदे हैं, क्या करते हैं, मिर्जे के पलीत नाम से आईन कानून की किताब पलीत हो जाए। अल्लाह ने हमारे अकाबरीन को
صرف ذی علم نہیں بنایا، ذی عقل بھی بنایا۔ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون، قارون، حامان، شیطان، ان کے نام رب نے قرآن میں لیے، ان پر تردید کی۔ قرآن کی کتاب پلیت نہیں ہوئی تو مرزا دلال لکھے بھی پلیت نہیں ہوگا، آج تک موجود ہے۔ اور جب قادیانی وہاں سے نکلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، وہ بیانیہ یہ بنا، لوگوں کیا کریں؟ میٹنگز ہوئی اور طے کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ تو ان لوگوں نے ایک بیانیہ بنایا جو آج آپ اور ہم میں اکثر نوجوان ہمیں کہتے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ لوگوں علماء کی قدر کرو، یہ تو قاری صاحب ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب ہیں، تراویح سناتے ہیں، خطیب صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں، تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ ہیں، دین سناتے ہیں، پیر صاحب ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، قدر کرو۔ لیکن سیاسی مولوی اس کی قدر کی ضرورت نہیں ہے، سیاسیوں کو اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے۔ یہ انہوں نے بیانیہ بنایا۔ اور ہم میں وہ نوجوان جس کو دین کا درد تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، وہ اس پٹی پہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا جی مسجد میں مولوی کا کام ہے، مولوی تو کی کام ہے اسمبلی، مولوی ادھر کیوں جائے؟ مولوی مسجد پہ بیٹھے، نماز پڑھائے، منبر پہ بیٹھے، جمعہ عید کا بیان کرے، خطیب بنے، مولوی درسگاہ میں بیٹھے، مدرس بنے، تبلیغ میں جائے، اللہ کے راستے میں پہنچے۔ اسی طرح ہمارا امام بنے، مولوی خانقاہ میں بیٹھے، اللہ اللہ سکھائے، تعلیم و تجوید سکھائے، تدریس و قرآن سکھائے۔ یہ اسمبلی کیوں جاتا ہے؟ میں نے کہا میرے سادے نوجوان، تمہیں پتہ نہیں ہے قادیانی وہاں کیا کرنا چاہتا ہے؟ قادیانی کو پتا ہے مجھے جو وہاں سے ڈھڈا مار کے نکالا گیا، وہاں پر وہ مولوی نہیں تھا جو صرف مدرسے والا ہو، وہ مولوی نہیں تھا جو صرف تبلیغ والا ہو، وہ مولوی نہیں تھا جو صرف تعلیم والا ہو، وہ مولوی نہیں تھا جو صرف کتابت والا ہو، وہ مولوی نہیں تھا جو صرف خانقاہ والا ہو۔ ہاں وہ تھا جو خانقاہ سے بھی ریلیٹڈ تھا، مدرسے بھی سے متعلق تھا، خطابت بھی جانتا تھا، وہ عالم تدریس بھی جانتا تھا، تصوف بھی جانتا تھا، تبلیغ و تعلیم و تدریس سے واقف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی نہیں تھا۔ سیاسی عالم نے قوت لی، سیاست کو بنایا اور قادیانیوں کو اس سراغ پر پہنچا دیا جہاں سے یہ اس بل سے یہ نکلے تھے۔ قادیانی جانتا ہے مجھے چوٹ کہاں سے لگی، اسی نے چاہا میں اب مسلمانوں کو تقسیم تو کروں لیکن کیسے کروں؟ اس نے ایسے کیا، لیکن تو سادہ نوجوان ہے تو اس کی پٹی پر چڑھ گیا۔ یاد رکھنا جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس لاہور کی سڑکوں پہ 10,000 ماؤں کے دل کے ٹکڑوں کو شہید کروا رہے تھے، اس وقت سب کچھ تھا، خطیب بھی تھے، مجوید بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، پیران طریقت بھی تھے، تبلیغ میں چلنے والے بھی تھے، تعلیم والے بھی تھے، لیکن اس وقت علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی۔ خواجہ ناصر الدین کی حکومت نے مسلمانوں کو رگڑنے کے لیے مشینیں منگوائی، لاہور کی گلیوں میں مسلمانوں کو خون پانی کی طرح بہا گیا، لیکن اس کے بعد جب علماء نے سیاسی قوت اپنائی، آج قادیانی 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کانپ رہا۔ آپ نے نہیں سنا 2013 کے الیکشن میں اسی جماعت میں جس کو تم ریاست مدینہ کے دعوے دار کہتے ہو، جو ریاست مدینہ کے نام پر، نام تو ریاست مدینہ، کام وہ جو مخالف ریاست مدینہ، اسرائیل سے یاریاں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں باتیں، اسرائیل کے وفد کی پاکستان میں آمد،
قادیانی سفیر اور قادیانی کو وزیر خزانہ بنانے کی دعوتیں، اور قادیانیوں کو احمدی مسلمز ان کے وفاقی وزیر جا کے لندن میں قصیدے پڑھے اور یاریاں ان سے کبھی یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے، کبھی قادیانیوں کے حق میں بیان دے۔ یہ طبقہ سنے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، انہوں نے آ جا کر کیا سے کیا معاملہ کیا۔ جب مانگے نا مرزا مسرور سے ووٹ، 2013 میں اس کا کلپ آیا، آج بھی انٹرنیٹ پر ہے، اس نے کہا ہے نادیہ چودھری تو پی ٹی آئی کی نمائندہ بن کے مجھے کہہ دی ہم تمہیں ووٹ دیں، فریڈم آف دا ریلیجن تمہیں دیں گے۔ اور تیرے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگا تھا اور میں نے اسے کہا سنو لاہوریوں، اپنی قیادت پر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، 7 سمندر دور بیٹھا وہ کافر اعظم کہتا ہے، میں نے کہا جناب عمران سن لے، تو ہم قادیانیوں کو کیا حقوق دے گا جب تک اسمبلی میں یہ پگڑی والا نہیں سمجھے، مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ پگڑی والا ہے تیری دال نہیں گلے گی۔ اور میں کہتا ہوں سنو، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ختم نبوت بھی رہے گی۔ قادیانیوں تمہاری دال نہ کل گلی تھی نہ آج گلے گی۔ چلو گے انشاءاللہ، مضبوط کرو گے ہاتھ عالمی مجلس کے، مضبوط کرو گے ہاتھ جمعیت علماء اسلام کے، ختم نبوت کے معاملے پہ آگے بڑھو گے، کرو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ کہتے ہیں سلمان رشدی پہ اس نے بات کی، ہاں وہ اسی کے حق میں ہی بات کرے گا جن کا پروردہ ہے۔ آج اسرائیل کا میڈیا رو رہا ہے، وہ کیسز ہو گئے، ایف آئی آرز ہو گئی، تم نے دیکھا کیا ہے؟ تمہارے آقاؤں کو رونا شروع ہو گیا ہے، اور آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جن کے نطفے، جن کے پروردے، جن کے ایجنٹ ہیں، آج ان کی دم پہ پڑوائے تو وہ اچھل اٹھے۔ لیکن یاد رکھنا، ہم ان کے پراپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی جدوجہد کو لے کر آگے چلیں گے۔ چلو گے جتنے دوست بیٹھے ہیں، کرو گے اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔